السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر وسیم رضوی نے بہت غلط کام کیا ہے۔ اس کے لیے اس کے اوپر جتنی لعنت کی جائے اتنا کم ہے، اور ہمیشہ جب بھی یہ منہ کھولتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہی بولتا ہے جس سے ہم لوگوں کو تکلیف ہو۔ پہلے مدرسوں کو بند کرا دینا، اور اب اس نے سپریم کورٹ میں ایک یاچکا داخل کی ہے کہ وہ قرآن پاک سے 26 آیتوں کو ہٹانے کی مانگ کی ہے، یعنی 26 آیتوں کو قرآن پاک سے نکلوانا چاہتا ہے، لیکن یہ امپاسبل ہے۔ اللہ تو تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ وہ ویڈیو کلپ آپ لوگ سماعت فرمائیے، سنیے انہوں نے کیا کہا ہے۔ وسیم صاحب، یہ کون سی 26 آیتیں ہیں جس کو آپ نے ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے سپریم کورٹ میں؟ دو ہاتھ۔ دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا۔ اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں۔ مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی PIL میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے۔ ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے۔ ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ ایسے سنویدنشیل معاملے میں، جس میں ایک فیتھ سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اس میں مداخلت کرے گا؟ یہ معاملہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے، فیتھ سے جڑا ہوا ہوتا ہے انسانیت کا معاملہ۔ کسی کا قتل کر دینا فیتھ سے جڑا معاملہ ہے؟ آپ اگر اس کو فیتھ سے جوڑ لیتے ہیں تو ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم کافروں کا قتل کر دیں۔ تو یہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے، یہ وائلنس ٹیچنگ ہے، یہ ایک طرح سے آتنکی گتیویدیوں میں مسلمان بچوں کو لپت کرنے کی بات ہے، اور اس کا سہارا قرآن مجید سے لیا جا رہا ہے۔ بہت سی اچھی باتیں ہیں قرآن مجید میں، ہم تو کہتے ہیں قرآن مجید کو ہم بینڈ کرنے کی بات نہیں کرتے، اس کے اندر جو وائرس خلیفاؤں نے ڈالا ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے طاقت کے دم پر، اس کو ریموو کرو، کیونکہ آج اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور مسلمان بچوں کو آتنکواد کی طرف لیا جایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کسی زمانے میں اسلام کی طاقت کے بل پر اسلام کو پھیلانے کی بات کی جا رہی تھی، آج وہ اسلام کو کمزور کر رہا ہے؟ جو بنیادی شکشائیں ہیں اسلام کی انسانیت کے بھلے کے لیے، ظاہر سی بات ہے، جس وقت یہ قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کے اللہ کے نام سے میسیجز ڈالے گئے جو ہم نے چیلنج کیے ہیں، اس وقت تو ان کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کو اپنی طاقت سے جوڑے، اور اللہ کے میسج کے نام پر جہاد کیا ہے؟ یہ اس وقت جہاد تھا کہ اسلام کو پھیلانا تھا، آج وہ جہاد کا غلط استعمال ہو رہا ہے، آتنکوادی جہاد کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تو اسلام کا دائرہ بڑھانے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، لیکن آج اسلام اسی سے بدنام ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ سدھاکر دویدی جی ہیں، جنہوں نے یہ ساری پیٹیشن ڈرافٹ بھی کی ہے، اور اس کے بارے میں ان کے تکنیکی پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے
इसको संवैधानिक की जो मूल भावना है, जिसमें देश के खिलाफ हमला या देश पर हमला, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर, उसके साथ आपने देखिए, जो हमारा संविधान है वो प्रत्येक नागरिक को जो है प्रोटेक्शन देता है, तो उसी प्रोटेक्शन में जो है कोई भी ऐसी टीचिंग नहीं हो सकती जिससे कि आतंकवाद की पढ़ाई हो, जिससे कि आतंकवाद को एजुकेट किया जाए। तो ऐसे किसी भी धर्म में, ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम धर्म में, किसी भी धर्म में इस तरीके की कोई भी टीचिंग हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। और हमारा संविधान इस चीज़ का अधिकार देता है कि अगर देश के खिलाफ कोई प्रॉक्सी वॉर के लिए कोई टीचिंग हो रही हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या किसी भी तरीके की एजुकेशन में हो, तो उसको रिमूव करने का हमारा राइट है। और दूसरा है कि इस्लामिक आतंकवाद इसमें सबसे ज़्यादा आगे जो है रहा है शुरू से पूरे विश्व में, और उसका सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी जो है वो हिंदुस्तान रहा है। इसलिए हम लोग इसको इंडिया की कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है और कोई रिलीजियस वो नहीं दे सकते। और इसमें कोई रिलीजियस इशू नहीं है, ये कोई धार्मिक उसको हमने कोई चैलेंज नहीं किया है। हमारा केवल इसके अंदर जो मेन ग्राउंड है वो यही है कि कोई भी ऐसी टीचिंग जो आतंकवाद को बढ़ाती हो, जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो, उसको रिमूव किया जाए। कुरान एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसकी जितनी पॉजिटिव चीज़ें वो ज़रूर पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें इंसानियत के खिलाफ हो उनको रिमूव करने के लिए हमने इसमें